ڈرامہ سیریل ہمراز کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ میں احمد نہ صرف سائم کو اریسٹ کروائے گا بلکہ سائم کی اچھی طرح سے دھلائی کروانے والا ہے، جس کے بعد اب سائم چپ بیٹھنے والا نہیں ہے اور اسے اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ یہی وہ سارا ہے جس نے اس کے بھائی کا قتل کروایا۔ جیسے ہی کورٹ یہ کیس کو بند کر دے گی تو سائم بھی اپنی گن اٹھا کر سارا کو مارنے کے لیے چلا جائے گا۔ کیا اس دفعہ سائم سارا کو مار دے گا یا پھر احمد پھر سے سارا کو بچا لے گا؟ یہ دیکھنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں مسعود اور احمد اپنی جان تک لگا دیں گے سارا کو بچانے کے لیے۔ وہ دوبارہ سے سارا کا کیس بند کروا دیں گے اور جب سائم کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ اپنے وکیل کے پاس جائے گا اور وکیل اسے بتائے گا کہ جج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم ان کی لڑکی کو تنگ کرتے ہو، تم ان کی لڑکی کو ہراس کرتے ہو، جس کی وجہ سے اب تمہارے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ویسے بھی یہ کیس تو کب کا ختم ہو چکا ہے اور اب ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ جس کے بعد سائم کا وکیل سائم سے کہتا ہے کہ اب تم جتنے مرضی لوگوں کو اکٹھا کر لو، جتنا مرضی تم سوشل میڈیا پر آؤ، اب تم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب جج نے یہ فیصلہ بند کر دیا ہے تو اب کوئی بھی اس فیصلے کو دوبارہ نہیں اوپن کر سکتا۔ اس لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ ویسے بھی وہ لوگ تو بہت طاقت والے ہیں، وہ اپنا پیسہ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ اپنے پیسے کو لگا کر اپنی بیٹی کو بچا رہے ہیں، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اس بات کو چھوڑ دو اور بھول جاؤ۔ جس کے بعد سائم کا وکیل سائم سے کہتا ہے کہ سائم سوری، اب میں یہ کیس اور نہیں چلا سکتا، نہ ہی میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں، کیونکہ اب تمہارے بھائی کا یہ جو کیس ہے یہ یہیں پر بند ہو گیا ہے اور اس کی فائل کو یہیں پر بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب کورٹ بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کر پا رہی۔ جس کے بعد سائم جب یہ ساری باتیں سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور وہ گھر آ جاتا ہے اور گھر آ کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں، میرے بھائی کا یہ کیس بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ پیسے والے ہیں تو انہوں نے اپنے پیسے لگا کر اس کیس کو بند کروا دیا ہے، لیکن اب ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ جہاں پر اس کی ماں کہے گی کہ بیٹا یہ تم کیا بات کر رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو بے قصور مارا گیا اور وہ لوگ اب باہر بیٹھے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ کتنا آسان ہے نا بے قصوروں کو مارنا اور کتنا ہی آسان ہے نا ان کیسوں کو بند کروانا، اور جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو باہر رکھا جاتا ہے۔ جس کے بعد سائم اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں آپ فکر نہ کریں، میں اپنے بھائی کا کیس کبھی بند نہیں ہونے دوں گا، اور اگر یہ کورٹ یا سوشل میڈیا کچھ نہیں کر پائے گی نا تو میں خود سب کچھ کروں گا، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ جس کے بعد فراز وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر کہتا ہے کہ اب تم ہی مجھے کچھ بتاؤ، میں کیا کروں، میرا تو کیس عدالت نے بھی بند کر دیا ہے اور سوشل میڈیا نے بھی میری کوئی بات نہیں سنی، اب تم ہی مجھے کوئی نہ کوئی بات بتاؤ کہ میں کیا کروں جس سے یہ میں دوبارہ سے کیس کو اوپن کر سکوں۔ جس کے بعد سائم کا دوست سائم سے کہتا ہے کہ اب عدالت نے جب یہ فیصلہ بند کر دیا ہے تو ہم لوگ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے اب تم اس کیس کو چھوڑ دو۔ جس کے بعد سائم کہے گا کہ اس عدالت نے تو اپنے ہاتھ باندھ لیے ہیں لیکن میرے ہاتھ ابھی بندھے نہیں ہیں، میرے ہاتھ ابھی کھلے ہی ہیں اور میں کسی بھی حالت میں ان کو چھوڑ نہیں سکوں گا۔ جس کے بعد سائم وہاں سے فائل کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جہاں پر دوسری طرف احمد اور اس کا باپ اب چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ پولیس کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ جو فراز کا کیس چل رہا تھا تو آپ نے اس کے بھائی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، جہاں پر پولیس والے کہیں گے کہ وہ تو کیس کب کا ختم ہو چکا ہے، لیکن احمد کہے گا کہ ہاں ختم تو ہو چکا ہے لیکن وہ کیس صرف ہماری طرف سے ختم ہوا ہے بلکہ ان کی طرف سے ختم ابھی تک نہیں ہوا، اور وہ بار بار ہماری بیٹی کو تنگ کر رہا ہے، ہماری بیٹی کو ہراس کر رہا ہے۔ جس کے بعد اب تو اس لڑکے نے ہماری بیٹی کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، اس نے تو ہماری بیٹی کو ہاسپٹل میں یہ تک کہہ دیا تھا کہ اب تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ کیونکہ تمہارے الٹے دن شروع ہونے والے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اس نے تو ہمارے گھر کفن بھی بھیجا ہے۔ وہ لڑکا اپنی تمام حدیں کراس کرتا جا رہا ہے، جہاں پر مسعود صاحب پولیس سے کہیں گے کہ یہ سب کچھ آپ کی وارننگ کے بعد ایسا ہو رہا ہے، آپ کے وارننگ کے بعد وہ شخص ہمیں تنگ کرے جا رہا ہے۔ جہاں
پر پولیس والا کہتا ہے کہ اب آپ فکر نہیں کریں، وہ لڑکا آپ کو کسی بھی حال میں تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے تو اس کی کزن کی وجہ سے ہم اسے چھوڑ دیتے تھے، لیکن اب آپ سب ثبوتوں کے ساتھ یہ کمپلین لے کر آئے ہیں تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے، اور اب آپ ٹینشن نہیں لیں کیونکہ اب آپ کے سارے غم ختم ہونے والے ہیں۔ جس کے بعد پولیس والے بھی اپنے بندوں کو بھیج کر سائم کو اٹھوا لیں گے۔ سائم جیسے ہی دروازہ کھولے گا تو سامنے پولیس والوں کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جائے گا، اور پولیس والے اسے پکڑ لیں گے۔ جب بھی اس کی ماں دیکھے گی وہ کہے گی کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تو پولیس والے بتائیں گے کہ آپ کے بیٹے نے بہت گندی حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں، یہ اب بار بار اس لڑکی کو ہراس کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اس کے خلاف کمپلین کر دی ہے، تو اب ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ جس کے بعد پولیس والے اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں اور اس کی اچھی خاصی دھلائی کرتے ہیں۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں منع کیا تھا یہ سب کرنے سے، پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو اب تو تمہیں ہمارے چھتر کھانے پڑیں گے نا، تو اب آرام سے ہمارے چھتر اب تم کھاؤ۔ جیسے ہی سمیہ یہ سب کچھ دیکھے گی تو وہ ACP کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی کہ آپ یہ اچھا نہیں کر رہے، جب میں اس کو سمجھا سکتی تھی تو پھر آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ جب میں نے اسے سمجھایا تھا اس کے بعد اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا، آپ لوگ یہ سب کچھ کر کے اچھا نہیں کر رہے اس کے ساتھ۔ جہاں پر ACP کہیں گے کہ اس لڑکے نے دوبارہ سے اس لڑکی کو ہراس کیا ہے، پہلے وہ ہٹ گیا تھا لیکن وہ اب دوبارہ سے یہ کام کرنا شروع کر دیے ہیں اس نے، تو اگر اب تم کہتی ہو کہ ہم اسے چھوڑ دیں تو اسے بھی ہماری ایک بات ماننی ہوگی، اسے یہ کرنا ہوگا کہ وہ ریٹن ہمیں لکھ کر دے کہ وہ اب دوبارہ سے اس لڑکی کو تنگ نہیں کرے گا، وہ اس کیس پہ دوبارہ کوئی بات نہیں کرے گا، جس کے بعد ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر اسے یہ جیل میں ہی رہنا پڑے گا۔ جس کے بعد سمیہ سائم کے پاس جاتی ہے اور جا کر اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ سائم پلیز تم ان سب کو بند کر دو اور تم ایک ریٹن فارم میں لکھ دو اور تم یہ سب کچھ چھوڑ دو، اور تمہیں پتا تو ہے کہ تمہاری ماں کے پاس اب تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، جب تمہاری ماں کو یہ پتا چلے گا کہ اس کا بیٹا جیل چلا گیا ہے تو اس پر کیا گزرے گی۔ جس کے بعد سمیہ اب سائم کو ریٹن فارم تیار کرنے کے لیے ریڈی کر لیتی ہے، اور دوسری طرف سارا بھی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں اب میں سائم کی مما سے ملوں گی اور اسے یقین دلواؤں گی کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، اس کے بیٹے کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہو رہی ہے، میں اس کی ماں سے کہوں گی کہ اس کے بیٹے کی وجہ سے میری شادی شدہ زندگی خراب ہو رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کی ماں میری بات کو ضرور سمجھے گی۔ جس کے بعد سارا کا باپ سارا سے کہتا ہے کہ بیٹا اب تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس لڑکے کا بندوبست کر لیا ہے، ہم نے پولیس کو اس کے خلاف کمپلین دے دی ہے اور پولیس نے اسے اریسٹ کر لیا ہے اور اچھی خاصی چترول بھی کی ہے، اب وہ لڑکا اگر جیل سے باہر آ بھی جاتا ہے تو وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ تم سے پنگا لے سکے۔ یہ سن کر سارا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ چلو ایک تو بلا میرے سر سے ٹلی۔ جس کے بعد سارا احمد کے ساتھ گھر واپس چلے جاتی ہے۔ جس کے بعد احمد سارا کے لیے پھول لے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر دوسری طرف سائم بھی ریٹن فارم پہ سائن کر دیتا ہے کہ اب ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اب خود سارا سے بدلہ لینے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ تم لوگوں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میری باری ہے تم لوگوں کو ذلیل کروانے کی۔ جس کے بعد سائم اپنی گن نکالے گا اور یہی فیل کروانے والا ہے کہ سارا اس قتل کے بعد اپنی مینٹل ہیلتھ کھو بیٹھی ہے اور وہ اسے پاگل تسلیم کرے گا اور اسے بہت زیادہ ڈرانے والا ہے۔ آپ سب لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔